إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئی پلس ٹی وی کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا ہمارے اس خاص پروگرام سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تہ دل سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ ناظرین، سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں 14 ایپیسوڈ چل رہا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال ہو چکے اور مکی زندگی جاری ہے۔ اسی مکی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شروع کے انفرادی طور پہ دعوت دین دیتے رہے، تب تک مشرکین مکہ سے کوئی مخالفت نہیں تھی، لیکن 3 سال کی انفرادی دعوت کے نتیجے میں جو اسلام نے اپنی جڑیں مضبوط جما لی تھی، اب اس کے بعد آنے والے 2 سال میں جب کھلے عام تبلیغ کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مشرکین مکہ کے سر اٹھنے لگے۔ یہاں تک کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے بات بتائی کہ کس طرح مخالفت میں ایک کے بعد ایک جو سو حرب مشرکین مکہ چلتے رہے۔ کبھی ہنسی مذاق سے لوگوں کے ساتھ کام لیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط پروپیگنڈا لوگوں میں کرتے رہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو سنانے سے روکتے رہے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے نصیحت کی بات کرتے تو وہاں مشرکین مکہ آ کر ان کو نئے قصے کہانیاں سنا دیتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو سو ظلم و ستم کا معاملہ کرتے، یہاں تک کہ بعض جو غلام تھے یا کنیز تھے، جو غریب لوگ تھے، ان کو بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا، یہاں تک کہ ہر قسم کے حربے لوگ استعمال کرتے رہے، لیکن ہر قسم کے حربے میں وہ لوگوں کو ناکامی ہی ملتے رہی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشکلات بھرے حالات دیکھے تو گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے بات جانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم فیصلے لیے۔ اس میں سب سے پہلا فیصلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو جن پر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ان کو قریب میں حبشہ اسٹیٹ جو سو ہجرت کرنے کو حکم دیا، اس وجہ سے کہ وہ اپنی ایمان کی سلامتی اختیار کر لیں اور اپنے دین جو کچھ سیکھیں اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ جب حالات مکے میں ٹھیک ہو جائیں گے تب ہم واپس تم کو بلا لیں گے، لیکن یوں ہی حالات چلتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو مکے میں ابھی اسلام کے قریب تھے، اسلام کو قبول کرنا چاہتے تھے اور اسلام قبول کرنے والے اسلام کی تعلیمات جو حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کو مشرکین مکہ کی نظروں سے دور رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بارڈر کے علاقے میں ایک صحابی جن کا نام ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتا ہے، ان کے مکان کو سینٹر بنا کہ جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دیتے ان لوگوں کو جو اسلام کے لیے دلچسپی رکھتے اور ان لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم سکھاتے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ مشرکین مکہ کی بے چینی جو سو بڑھتی چلی جا رہی تھی، وہ دیکھتے جا رہے تھے ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام ہو رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا چلا جاتا، کاتب وحی لکھتے چلے جاتے۔ وہ لوگ جو دشمن تھے اسلام کے ماننے والوں کے لیے، جب انہوں نے ظلم و ستم کیا تو سسٹمیٹک انداز میں ان کو حبشہ بھی بھیجا دیا گیا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پروٹیکشن کے لیے ہر جو سو قدم اٹھاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن میں بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذاتی تھی، اور ادھر ابو طالب دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کے لیے جو کچھ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں اچھی بات ڈال دی جاتی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا۔ یوں زندگی چلتی رہی کہ مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً 6 سال میں پہنچنے والی ہے کہ اسی آسرے میں جب مشرکین مکہ اپنے ہر حربے میں ناکام ہوتے چلے آئے تو دیکھا کہ اب کچھ نیا کام کرنا پڑے گا، لہذا وہ ایک وفد کی شکل میں، ایک گروپ کی شکل میں جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار شامل تھے، وہ ابو طالب کے پاس جا کر ایک میٹنگ کرنا طے پایا گیا۔ یہ میٹنگ اتنی اہم تھی کہ وہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مارنے سے صرف اس وجہ سے رکتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں
ان کے لیے محبت ہے۔ دوسرا یہ کہ ابو طالب کے بھتیجے ہونے کی وجہ سے، ابو طالب چونکہ بڑے سرداروں میں سے جو سو اس کا نام آتا تھا، اس کی وجہ سے مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے کی چھیڑخانی یا ستانے سے جو سو دور ہٹا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ابو طالب کے پاس گئے یہ سوچ کر کہ شاید اگر ابو طالب ہماری بات مان جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دے تو ہو سکتا ہے کہ دعوت دین کا جو کام مکے میں ہو رہا ہے اور ان کے باپ دادا کا جو مذہب تھا، جو خرافات، شرک اور بدعات میں بھرا ہوا تھا، طرح طرح کے جاہل رسم و رواج میں بھرا ہوا تھا، جس کی جھلکیاں ہم نے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتائی، ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ابو طالب مان لے تو یہ باپ دادا کا دین محفوظ ہو سکتا ہے، ہمارے لوگوں میں اسلام کی دعوت جو سو رکوائی جا سکتی ہے۔ لہذا ایک بہت بڑا وفد ابو طالب کے بعد سب سے پہلی مرتبہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی، ابو طالب نے استقبال کیا۔ ابو طالب کے عزت و احترام میں ان لوگ جو سو وہاں پر بڑی ہی تمیز اور بڑے ہی جو سو اچھے طریقے سے بیٹھے اور ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، تم ہمارے قبیلے کے بڑے لوگوں میں سے ہو، تم بھی اسی دین پر چلتے ہو جس دین پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھو آپ کے بھتیجے جو محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کو غلط کہتے ہیں، ہم جو ایک اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں ان معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے رسم و رواج کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ ان کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ دعوت دین دینے میں 5 سال سے اتنے سرگرم ہے کہ مکے کے لوگوں کے دلوں پر وہ چھا چکے ہیں، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنی احادیث کے ذریعے، اپنے صحابہ کے ذریعے ایسی محنت ان کے اوپر کرتے ہیں کہ لوگ جو سو اسلام کی طرف جو سو مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے باپ دادا کے دین سے لوگوں کو نہ روکیں اور اسلام کی جو دعوت کا کام وہ مکے میں کر رہے ہیں اس کام کو فوری طور پہ رکوا دیا جائے۔ ابو طالب ہم آپ سے صرف گزارش کرنے آئے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے اگر نہیں روکیں گے تو پھر ایسا کریے کہ آپ ہمارے اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے ہٹ جائیے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ابو طالب آپ یاد رکھیے کہ انجام بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ میٹھے انداز میں نصیحت بھی کر دی ابو طالب کو اور میٹھے انداز میں دھمکی دینے کی بھی کوشش کی۔ ان تمام کی یہ بات سن کر ابو طالب نے ان سے بڑے ہی نرم لہجے میں جواب دیا اور ان کو سمجھا دیا اور ان کو وہاں سے بھیجا دیا، لیکن ابو طالب کی نیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور سپورٹ کرے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو طالب کے دل میں اور قریش کے کئی لوگوں کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مقام و مرتبہ رکھا تھا۔ ابو طالب نے ان کو وہاں سے بھیجا دیا یہ کہہ کر کے میں بات کو سمجھا لوں گا، اور ٹال دیا، لیکن مشرکین مکہ نے ان سے کہا تھا ریکویسٹ کے طور پہ کہ آپ کسی بھی طرح اپنے بھتیجے کو روکنا، لیکن جب ابو طالب کے پاس یہ پہلی مرتبہ لوگ میٹنگ کر کر واپس گئے اور اس امید سے گئے شاید کہ ابو طالب ان کی بات مان لے گا، لیکن ہوا یہ عزیزان ملت کہ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بلا کر نہیں کہا کہ قریش کے لوگ آئے تھے اور اس طرح کی بات کر کے گئی۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں تقویت ملتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں جس طرح پہلے سے جو سو مصروف تھے اسی طرح مصروف رہا کرتے تھے۔ لوگوں کے پاس حق کا پیغام پہنچانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر سنانا، اپنی احادیث سے ذریعے نصیحت کرنا، یہ کام میں بڑی تیزی اب آ چکی تھی۔ وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے تھے وہ خود بھی عمل کرتے تھے اور بڑی تیزی سے لوگوں کے بعد اسلام کی دعوت پھیلا رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ مکے کے اندر ایک زبردست طریقے سے ماحول بن چکا تھا، اسلام کی آب و ہوا مکے میں مکمل طور پہ پھیل چکی تھی، لوگ جو سو اسلام کی طرف ریسرچ کرنے میں اور بڑی تیزی سے لپک کر آنے لگے۔ یہ موقع بڑا اچھا تھا اور بڑی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے، لیکن قریش کے لوگوں نے خاص طور پہ وہ سردار جو پہلی مرتبہ ابو طالب کے بعد وفد کی شکل میں گئے تھے اور ابو طالب سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، وہ 2 یا 4 دن یا اس سے کچھ اور دن مزید دیکھتے رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں جو ہیں وہ یوں ہی جاری ہیں، ان میں کسی قسم کا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ ابو طالب کے کہنے کے بعد شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر جو سو رکاوٹ ڈال دیں گے، لیکن رکاوٹ تو دور کی بات تھی، کام مزید تیز نظر آتا چلا گیا۔ لہذا اسی وجہ سے ابو طالب کے بعد مشرکین مکہ کے وہ سردار جو پہلی مرتبہ گئے تھے ان میں شاید کچھ اور شامل ہو گئے اور ان لوگوں نے پلان کیا کہ ایک اور بار جو سو ابو طالب کے پاس گایا جائے، اور اس بار ریکویسٹ سے کام نہیں لیا ان لوگوں نے، اس بار دھمکی سے کام لینا جو سو پلان کیا۔ لہذا ابو طالب کے پاس پہنچے اور ابو طالب کے پاس دوسری میٹنگ تھی اہم، اور دوسری میٹنگ میں پہنچ کر ابو طالب سے واضح طور پہ کلیئر انداز میں بات کر دی کہ دیکھو ابو طالب، ہم یہ سوچ کر گئے تھے کہ تم پہلی مرتبہ نصیحت کر دو گے اپنے بھتیجے کو، لیکن تم نے ہماری بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن تمہارے بھتیجے کا کام جو سو مکے میں اسی طرح جاری و ساری ہے۔
سن ابو طالب، اس بار ہم تمہارے سامنے آئے تو یہ درخواست کرنے کے لیے کہ یہ دھمکی جان لو کہ اگر تم اپنے بھتیجے کو اس کام سے نہیں روکو گے تو یاد رکھو تم ہمارے اور تمہارے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جانا، ہم اسے قتل کر دیں گے، ورنہ اگر تم جو سو ہم چاہتے ہو کہ ہم اسے قتل نہ کرے تو یاد رکھو اپنے بھتیجے کو جو سو سمجھا لینا اور اپنے بھتیجے کو اس کام سے روک دینا۔ اس بڑی زبردست دھمکی کے ساتھ جب ابو طالب کو ملی تو ابو طالب نے ان کی بات کو جو سو اس وقت جو سو مانا اور کہا کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات منوانے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن مشرکین مکہ نے بات واضح کر دی کہ دیکھو ابو طالب، اگر تم جو سو اپنے بھتیجے کو اس مرتبہ اس حق کے کام سے نہیں روکو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے قریش کے لوگ تم سے اور تمہارے بھتیجے کے لیے ہماری تلواریں میانوں سے نکالنے بھی ہم تیار ہیں، ہم تمہارا بھی مقابلہ کر لیں گے، تمہارے بھتیجے کا بھی مقابلہ کریں گے، غرض یہ کہ تمہیں کسی بھی طرح اپنے بھتیجے کو روکنا ہی روکنا ہے۔ ابو طالب نے انہیں سمجھا کر جو سو بھجوا دیا۔ ادھر ابو طالب کے پاس سے قریش کا وفد گیا اور ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور دونوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پریشان ہوئے اور اپنے باپ دادا کا دین کھونے کے ڈر نے انہیں ابو طالب کی چوکھٹ پر آنے پر مجبور کر دیا۔ ابو طالب کی چوکھٹ پر آئے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ابو طالب ایک ایسا شخص ہے جس کے سپورٹ مکمل طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا ہے، اور ابو طالب قریش کے بڑی قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کوئی بھی سازش کرنے سے مشرکین مکہ ڈرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا ان میں سے جس سے جو بن پڑتا ویسے لوگوں کو اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے نتیجے میں مجبوراً بعض صحابہ کو حبشہ اسٹیٹ ہجرت کرنا پڑا تاکہ اپنے ایمان کی سلامتی ہو سکے اور دین اسلام کی جو تعلیمات انہیں حاصل کی تھی وہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کے دن بتاتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کا جب وفد دوسری مرتبہ آیا، پہلی مرتبہ کہا تھا کہ نصیحت کر دو، لیکن ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم سے جو سو نہیں روکا۔ لیکن جب حالات دیکھتے گئے کہ پہلی مرتبہ وزٹ کرنے کے باوجود ابو طالب اپنا سلسلہ جاری رکھیں سپورٹ کا، تو دوسری مرتبہ دھمکی کی شکل میں آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب کو کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تم ان کو اس کام سے نہیں روکو گے کیونکہ وہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا کہتے ہیں اور ہماری پوجا جو ہم ایک اللہ کے سوا دوسروں کی کرتے ہیں اس کو غلط کہتے ہیں، ہمارے رسم و رواج ہمارے کلچر کو بلا بلا کہتے ہیں، اگر تم انہیں نہیں روکو گے تو پھر ہم تم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان سب سے جو سو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اب بات نہیں کریں گے، ہماری تلواریں تمہارا سامنا کریں گی۔ یہ جب دھمکی ابو طالب کو ملی اور وہاں سے قریش کے لوگ اٹھ کر چلے گئے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشویش بڑھ گئی ابو طالب کو۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر آئے، دونوں میں گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ دیکھو بھتیجے، اب میں عمر کے بڑے حصے میں پہنچ چکا ہوں، اب نہ تم مجھ پر ظلم کرو زیادہ اور نہ خود اپنے آپ پر ظلم کر لو۔ دیکھو قریش کے بڑے وفد ابھی میرے پاس آئے تھے، پہلی مرتبہ بھی وفد آیا تھا لیکن میں نے بات کو نظر انداز کر دیا، اب دوسری مرتبہ جب وفد آیا ہے تو کھلے عام دھمکی دے کر گیا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، آپ یہ دعوت کا کام جو کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کا کام جو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے قریش اور پورے عرب کے علاقے میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا کا دین اب ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے والا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی دی ہوئی شریعت کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، عرب کے علاقے میں ایک ماحول اسلام کے لیے مکمل طور پہ جو سو پھیل چکا ہے، لہذا آپ اس کام کو روک دیں اور مجھ پر اب ظلم نہ کریں۔ میں اب تک آپ کا جو سپورٹ کر سکتا تھا آپ کا سپورٹ کیا، لیکن عمر کے اب حصے میں اب زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہیں ڈال سکتا، نہ آپ اپنے اوپر بوجھ زیادہ ڈال لیجئے نہ میرے اوپر بوجھ زیادہ ڈالیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ ابو طالب قریش کے بڑے وفد کی دھمکی کے بعد تھوڑے سے نرم پڑ چکے ہیں، اپنے سپورٹ کو ہٹانے کی جو سو تھوڑے سے آثار محسوس ہونے لگے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توکل اللہ شروع سے ہی تھا، ابھی بھی اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے ایک زبردست بات خطاب کر دی ابو طالب کے سامنے، کہا ہے میرے چاچا جان سنیے،
اگر یہ لوگ مجھے اس دین حق کے کام سے روکنے کے لیے اتنی محنت کر لیں کہ گویا مجھے اس کام سے روکنے کے لیے گویا ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی آپ یاد رکھیے اللہ کی قسم میں اس کام کو روکنے والا نہیں ہوں۔ چاہے تو اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو جائے، یا تو یہ دین اسلام جو سو غالب ہو جائے، یا میں اس دین اسلام کی خدمت کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر لوں، لیکن یاد رکھیے قسم اللہ کی ہے میں کبھی ان کے ڈرانے سے ڈرنے والا نہیں، میں ان کی دھمکیوں کی وجہ سے رکنے والا نہیں، میں آپ کے روکنے سے رکنے والا نہیں۔ یہ سارے مل کے ایسی بھی کوشش کر لیں کہ سورج اور چاند توڑ کے لا کے میرے کے ایک ہاتھ میں رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کے اس دین کے کام سے رکنے والا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی اس بات کو سن کر، وہ ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی تھی، اس وقت سے جو پرورش کر رہا تھا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا 6واں سال گزر رہا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 46 سے 47 درمیان میں ہے، گویا 40 سال سے یہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کھڑا تھا، اب اس کے ہاتھ جب پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو روا ہو گئے۔ ابو طالب نے جب بھتیجے کی آنکھ سے نکلتے ہوئے آنسوں کو دیکھے، وہ محبت دوبارہ جوش ماننے لگی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، تمہارے رب اللہ کی طرف سے تمہیں جو حکم ہوتا ہے کرتے چلے جاؤ، کسی پیغام سے رکنا نہیں، میں آج کے بعد کبھی تم کو دین اسلام کے کام سے ہرگز بھی روکنے والا نہیں ہے، تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکم ہوتا ہے کر گزرو، البتہ میں اپنے باپ کے دین پر رہوں گا، لیکن تمہارے لیے مضبوط دیوار کی طرح کھڑا رہ جاؤں گا، کوئی مشرکین مکہ، کوئی قریش کا آدمی تم کو آ کر کوئی تمہارا بال بھی باقا نہ کر سکے گا، میں تمہارے لیے بھرپور سپورٹ کا کام کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ خوشی میسر ہوئی یہ الفاظ ابو طالب کی زبان سے سن کر کہ وہ جو آدمی جو 40 سال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کر رہا تھا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک ایسی محبت والی بات ڈال دی کہ وہ ایک بار پیچھے ہٹنے کے بعد دوبارہ پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کا اعلان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکے میں اپنے دعوتی سرگرمیوں میں زبردست طریقے سے جو سو مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ابو طالب کے سپورٹ کے بعد دوبارہ مکے میں اپنے دعوتی کام کے سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ مشرکین مکہ ابو طالب کی میٹنگ کے بعد 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 10 دن مہینہ یوں ہی نوٹ کرتے رہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں کچھ نرمی لائیں گے یا نہیں لائیں گے، آخر اس کام کو تھوڑا سا روکیں گے یا نہیں روکیں گے۔ لیکن جب دیکھتے گئے دن بیتتے چلے جا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا جو رکنے کا نام نہیں لیتا، طوفان کی ہواؤں کی طرح وہ تیز مکے کی وادی اور عرب کے علاقوں میں جو سو اپنے قدم کو جماتے چلا جاتا۔ قریش کا ڈر بڑھتا چلا گیا کہ کہیں ان کے ہاتھوں سے ان کے باپ دادا کا دین نہ چلے جائے، وہ کلچر نہ چلے جائیں، وہ رسم و رواج نہ چلے جائیں۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ پریشان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس جا کر جو ابو طالب کو نصیحت کر دی تھی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لینا، لیکن اس کے باوجود دوسری میٹنگ ہوئی، دوسری میٹنگ میں دھمکی دینے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو بخوبی اور بڑی تیزی سے انجام دے رہے ہیں۔ اب قریش کو رہا نہ گیا، وہ ابو طالب کے پاس تیسری مرتبہ ایک نئی سازش کے تحت جاتے ہیں۔ اس بار ابو طالب کے پاس ایک ایسا پلان بنا کر گئے کہ جس پلان کو ابو طالب کے سامنے رکھتے ہی ابو طالب کو وہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ کئی دن گزرتے چلے گئے، قریش کا ایک بڑا وفد مکے کا ایک سب سے خوبصورت نوجوان لڑکا جس کو عمار کہا جاتا ہے، اس عمار خوبصورت نوجوان لڑکے کو لے کر ابو طالب کے گھر پر دستک دیتے ہیں۔ ابو طالب نے ان کو اجازت دی، ابو طالب کے ساتھ بیٹھے اور عمار کو سامنے رکھا، کہا ابو طالب ہم نے تم کو اب تک 2 مرتبہ تمہارے عزت اور احترام میں تمیز کے دائرے میں تمہیں سمجھا دیا، تمہیں گزشتہ بار بڑے سخت انداز میں دھمکی بھی دے کر گئے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم ہماری تلواروں کا سامنا کرنے تیار ہو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ ہرگز بھی چھوڑنے تیار ہی نہیں دیکھتے۔ سنو ابو طالب، آج ہم تمہارے پاس ایک تجویز لے کر آئے ہیں، اگر تم اپنے بھتیجے سے اتنی محبت کرتے ہو کہ اس کو کام سے روکنا نہیں چاہتے تو سنو، یہ عمار ہے، یہ اس وادی کا سب سے خوبصورت نوجوان لڑکا ہے، دیکھو تمہارے بیٹے کو ہمارے حوالے
حوالے کر دو اور اس عمار کو تم آج سے اپنا بیٹا بنا لو. سنو, اسے کھلانا پلانا, اس کے ساتھ اچھا رکھنا, اور اس کا خرچہ پانی بھی ہم تمہیں دیں گے, تمہیں خرچہ پانی کی ضرورت نہیں ہے. اس عمار کو لے لو, اپنا بیٹا بنا لو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو, ہم اسے لے لیں گے. اور وہ جو ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بلا کہتا ہے, حق کے راستے سے جو سو حق کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے کا دعویٰ کرتا ہے, ہم اسے قتل کر دیں گے. جیسے ابو طالب کے سامنے یہ تجویز, یہ پلان پیش کیا گیا جو انتہائی گھٹیا تھا. ابو طالب کو یہ بات برداشت نہ ہو سکی, اس لیے کہ وہ آدمی ہے, وہ جانتا تھا کہ عبد المطلب اس لڑکے سے کتنی محبت کرتے تھے. عبداللہ جو ابو طالب کے سب سے چہیتے بھائیوں میں سے تھے, سب سے خوبصورت بھائیوں میں سے تھے, وہ عبداللہ کے لاڈلے بیٹے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے ساتھ یہ حرکت ابو طالب دور دور تک نہیں سوچ سکتا تھا. ابو طالب نے سخت لہجے میں قریش کے اس وفد کو جواب دے دیا, کہا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو لے لوں اور تمہارے بیٹے کو کھلاؤں, اس کو پلاؤں اور اس کی پرورش کروں, اور تم میرے بیٹے کو لے جائیں گے اور میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے؟ یہ کیسی گھٹیا تجویز تم میرے سامنے لے کر آئے. ابو طالب کے پاس یہ تجویز آنا ایک قسم کا فائدہ ہو گیا, اس لیے کہ قریش نے ایک ایسی گھٹیا بات رکھ دی جس سے ابو طالب کا غصہ اور بڑھ گیا. ابو طالب نے سخت انداز میں قریش کے لوگوں کو کہہ دیا کہ ایسی حرکت آئندہ میرے ساتھ پھر کبھی نہ کرنا, اور وہاں سے اٹھ کے قریش کا وفد نکلا. جب قریش کا وفد وہاں سے نکلا تو انتہائی پریشان ہو گیا کہ سمجھے تھے وہ لوگ کہ اس حربے سے یہ کچھ کامیابی نصیب ہوگی, لیکن کامیابی کے بجائے الٹا ان کے لیے ناکامیابی کا سبب بن گئی. اب ابو طالب کے پاس 3 مرتبہ اب تک قریش کا وفد آ چکا تھا, اب چوتھی مرتبہ ان کو ابو طالب کے پاس جانے سے شرم محسوس ہو رہی تھی, اور یہ احساس ہو رہا تھا کہ ابو طالب مکمل طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرنے کے لیے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے. وہ قریش کے پورے قبیلوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے قطعاً بھی سوچنا بھی نہیں چاہتا. یوں اس تمام حالات کو دیکھتے ہوئے قریش کی فکر بڑھتی چلی گئی, قریش کی بے چینی بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ ان کو احساس ہو گیا کہ اب کچھ ہی دن میں ان کے باپ دادا کا دین اس عرب کی سرزمین سے نیست و نابود ہو جانے والا ہے. یہ کفر کی صدائیں جو سو عرب کی سرزمین سے نیست و نابود ہو جائیں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر, خرافات کو چھوڑ کر, ظاہر رسم و رواج کو چھوڑ کر, دین ابراہیم کی جو کچھ چھوٹی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ آ جائیں. قریش کے بڑے بڑے سردار اس بات کا اچھی طرح اندازہ لگا چکے تھے, لیکن جب اندازہ لگا چکے تھے ہر حرکت ان کی ناکام ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروپیگنڈا کرنے پر, غلط پروپیگنڈا کرنے پر ان کو ناکامی ملی. قریش کے جو سو وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس 3 مرتبہ گئے, وہ بھی ناکامی میں ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو سننے سے روکنے پر ان کو ناکامی ملی. اس طرح ہر حرکت سے ناکامیابی ملتی چلی گئی, لیکن قریش اب ان کا غصہ ایک اونچے لیول کو پہنچ چکا تھا. اب وہ دیکھ چکے کہ ابو طالب کے پاس کچھ بات بننے والی نہیں. اب ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس طرح دیگر صحابہ جو اسلام قبول کیے تھے ان کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کی تھی. اب پلان کیا گیا کہ قریش کے بڑے اونچے جو لوگ ہوں گے سوسائٹی کے, وہ سوسائٹی کے لوگوں کے ذمہ داری دی گئی کہ اب جس طرح دوسرے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اس طرح اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا جائے. اس لیے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذہنی تکلیف دی جائے گی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیگیٹو فیلنگ میں ڈالا جائے گا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عزت کو نیلام کیا جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر لوگ جو سمجھتے ہیں کہ امانت دار ہے, صادق ہے, امین ہے, اب اس پر انگلی اٹھانا شروع کی جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پریشر ڈالنے کی پلاننگ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیگر صحابہ کے جیسا اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں. جو کمزوری کی وجہ سے بعض صحابہ کو حبشہ جانا پڑا, یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ وہ کمزوری کی وجہ سے حبشہ گئے, لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ مکے میں ٹک کر رہو تو صحابہ کبھی حبشہ ہجرت نہ کرتے, وہ مکے میں ٹک کر رہتے. لیکن منشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان منشوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے. عزیزان ملت, اب وہ وقت آتا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کارروائیوں کا آغاز کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف دینے کی پلاننگ کی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کی جاتی ہے. کیسے وہ حالات ہوتے ہیں, ان حالات کا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا اور کیسے ڈٹ کر مقابلہ کیا, اور کیسے جو سو اپنے ایمان کو صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط رکھا, اور کیسے وہ دعوت کا کام تھا کہ جس کے نتیجے میں آج میں اور آپ اس i+TV چینل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت با اطمینان سے سماعت فرما رہے ہیں. یہ سارے جو حالات ہوں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے.
آنے والے ایپیسوڈز میں بتانے کی ہم ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔